حسن مجسم لطف سراپا صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جہاں میں کون ہے انسا صلی اللہ علیہ وسلم، مرتبہ کا اللہ اللہ شاہد ہے شب اسرا، زیر قدم ہے عرش معلا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم کہتے ہو مصطفیٰ کا مقام کیا ہے؟ آج سارے دنیا کے سائنسدان مل کر آسمان دنیا کا پتہ نہیں چلا سکے، تو میرے محبوب کی معراج کا سفر کا آغاز ہی آسمان دنیا سے ہوتا ہے۔ وہ دوسرے سے ہوتا ہوا، تیسرے چوتھے سے ہوتا ہوا، ساتویں سے ہوتا ہوا اوپر چلا گیا، عرش اعظم سے اوپر چلا گیا۔ جسے دنیا کا آسمان نظر نہیں آتا اسے عرش اعظم کہاں نظر آئے گا؟ اور جسے عرش اعظم نظر نہیں آتا جو اس سے اوپر چلا گیا اس کا مقام اسے کیسے نظر آئے گا؟ سبحان اللہ۔ مقام مصطفیٰ پہ کانفرنسیں ہوتی ہیں، اور تمہیں مقام مصطفیٰ تعین کرو گے؟ ہم اور کون ہوتے مصطفیٰ کا مقام تعین کرنے والے؟ ہمارا تو یہی ہے کہ خدا کے بعد میرا محبوب نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھو، میرے محبوب عرش اعظم پہ گئے، نالین کے ساتھ گئے، کپڑوں کے ساتھ گئے، کپڑا میرے مصطفیٰ کے جسد اطہر سے جڑ گیا، نالین مصطفیٰ کے قدمین مبارکین سے جڑ گئے، تو عرش اعظم سے اوپر چلے گئے۔ تو یہ اشرف المخلوقات انسان جڑ جائے تو یہ کتنا بلندیوں پہ پہنچ جائے گا۔ ذمہ دار ہو، بازار سے گندم خریدتے ہو، گندم کے ساتھ کچرا بھی آتا ہے، کنکر بھی آتا ہے۔ کبھی آپ یہ نہیں کہتے کنکر نکال کے گندم دو، کنکر کے ساتھ گندم تلتی ہے، کچرے کے ساتھ گندم تلتی ہے۔ گھر آ کے صفائی کرتے ہو، کنکر الگ کر دیتے ہو۔ میرے دوستو، کنکر گندم سے جڑا، کچرا گندم سے جڑا، گندم کے بھاؤ میں بکا۔ اگر یہ انسان مصطفیٰ سے جڑ جائے تو پھر یہ مصطفیٰ کے ساتھ ہی میدان محشر میں مسکراتا ہوا نظر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ساری محنت، یہ ساری کوشش اسی بھی ہے کہ تاکہ ہم سارے کے سارے مصطفیٰ سے جڑ جائیں، کل مصطفیٰ کے دست مبارک سے جام کوثر نصیب ہو۔ آج ضرورت ہے اس امر کی میرے دوستوں کہ ہم اپنی زندگیوں میں مصطفیٰ والی زندگی لے کے آئیں، ہماری زبانوں پہ مصطفیٰ پر درود و سلام ہو۔ یاد رکھو، فرمایا جس پر میرے رب کی نگاہ کرم ہوتی ہے، ہم سوچتے ہیں کہ اسے فلاں چیزیں ملتی ہیں، فرمایا نہیں، جس پر رب کی نگاہ کرم ہوتی ہے اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا 500 مرتبہ استغفار، ڈوز بڑھا دی گئی، بیماری زیادہ ہے، 500 مرتبہ استغفار۔ اور استغفار میں کون سا؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ 500 مرتبہ اگر معمول بناؤ گے، اس کو بڑھاتے ہوئے 1100 مرتبہ پر لے جاؤ گے، گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اللہ رزق میں بھی برکت دے گا، اولاد میں بھی برکت دے گا، تجارت میں بھی برکت دے گا۔ اور 313 مرتبہ درود پاک، اگر اس کو معمول بناؤ گے مصطفیٰ کا قرب نصیب ہوگا۔ اور زیادہ نہیں ہو سکے تو کم از کم 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کو معمول بناؤ گے تو دل پر ایمان کی قوت اور راسخ ہوتی جائے گی۔ دل پر اللہ کا یہ کلمہ جب دل پر آئے گا، اس کی چوٹ پڑے گی تو پھر انشاءاللہ العزیز
جب خاتمہ ہوگا زندگی کا ورد اگر لا الہ الا اللہ ہوگا تو پھر جاتے وقت بھی لا الہ الا اللہ لبوں پر ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں دیانت امانت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کشمیر کی آزادی کے لیے ہمیں اپنی اولادوں کو فکر مند کرنے کی کوشش عطا فرمائے۔ اس ملک کو میرا رب ہمیشہ باقی رکھے، اس ملک میں آنے والے مصائب کو میرا رب دور فرمائے، اس ملک میں اللہ خیر عطا فرمائے۔ آج ہمارے مولانا عدنان شاہ صاحب کارکردگی بیان کر رہے تھے مدارس کی، میں پورے وثوق سے کہتا ہوں پاکستان میں ساری باتیں اپنی جگہ پر، بہت ساری کمیاں بھی ہیں، بہت ساری چیزیں بھی ہیں، لیکن اس سب کے باوجود ہم اعتراف کرتے ہیں، میں نہیں دنیا اعتراف کرتی ہے، جتنا دین کا کام پاکستان میں ہو رہا ہے پوری دنیا میں کہیں نہیں ہو رہا۔ تو لہٰذا یہ ریاست ہمارے لیے نعمت ہے، ہمیں اس ریاست کی قدر کرنی ہے، اس کے بچاؤ کی بات کرنی ہے، اس کے تحفظ کی بات کرنی ہے، اس کے امن کی بات کرنی ہے، اس کی خیر کی بات کرنی ہے۔ اگر ہم اس پیغام کو عام کریں، محبت کو عام کریں، خیر کو عام کریں، انشاءاللہ دنیا میں بھی برکت ہوگی، آخرت میں بھی برکت ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمارے کہنے سننے کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔